آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم معزز حاضرین، سورۃ النمل کی آخری 3 آیتیں تلاوت کرتے ہوئے آج سورہ نمل کی تکمیل کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سورہ جو پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھا، آج انشاءاللہ اس کی آخری آیتوں کے متعلق درس ہوگا۔ قبل اس کے کہ مزید آگے بڑھنے کا ہم ارادہ کریں، اس سے پہلے ایک بار ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، مکی مدنی تاجدار، آقا نامدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جیسا کہ اس بات سے سبھی لوگ واقف ہیں کہ سورہ نمل
مکی سورہ کہلاتا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو کافروں کو سنانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وہ ان تک پہنچائیں، اور پھر ان میں جو سب سے اہم عقیدہ مکے والوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا، حشر برپا کیا جائے گا۔ اس بات کو وہ لوگ ماننے سے کتراتے تھے۔ چنانچہ پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا، یہ بلکہ یہ آخری جو پورا رکوع ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ یوم نحشر من کل امۃ فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، ہم جمع کریں گے سب کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوم ینفخ فی الصور کہتے ہوئے بھی کہ سور جب پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے سب دہل جائے گا، ہاں مگر جس پر اللہ کا فضل ہوگا الا من شاء اللہ، وکلنا اتوا داخرین، اور پورے کے پورے سب اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کر حاضر کیے جائیں گے، حاضر ہوں گے۔ اس وقت پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان فرماتے ہوئے اعمال خیر اور اعمال بد دونوں کا بدلہ بھی بتایا کہ جو کوئی من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی حسنہ یعنی نیکی کا کام لے کر کے آئے گا وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اور ایسا شخص اس دن کی ہولناکیوں سے مأمون رہے گا، بچا لیا جائے گا، اس کو اس دن کوئی ہیبت وغیرہ نہیں ہوگی۔ اور یہی چیز الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے ذریعے بھی ہم کو ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی بدی یا برائی یا گناہ لے کر آئے گا بالسیئۃ من جاء بالسیئۃ فکبت فی وجوہہم فی النار، تو ان کے چہروں کو آگ میں یعنی اونٹھے منہ گرایا جائے گا، ڈبویا جائے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں جو آج تلاوت کردہ ہے آیت نمبر 91، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا قرآن مجید کی آیات کو سناتے ہوئے کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، مجھے تو فقط اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی میں یہ حکم دے کر بھیجا گیا ہوں ان کہ اعبد عبادت کروں۔ اب جو لوگ دوسرے چیزوں کو خدا بنا بیٹھے ہیں ان سارے لوگوں کی اصلاح کے لیے حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تو بس یہ حکم دے کے بھیجا گیا ہوں کہ عبادت کروں تو اس رب کی جو اس شہر سے، رب هذه البلدہ، بلدہ کہتے ہیں شہر کو، اور وہ بلدہ سے ہی ہمارا بلدیہ بنا ہے، جو ہم سٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بلدیہ یا عربی ورڈ ہے کھلم کھلا۔ تو رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب، تو اس شہر کے رب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں اس شہر سے مراد کعبۃ مکہ ہے، اور اس مکے میں جو کعبۃ اللہ ہے اس کعبۃ اللہ کی حرمت کی وجہ سے، اس کعبۃ اللہ کے احترام کی وجہ سے، اس کعبۃ اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ پورا شہر شہر محترم کہلاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک بات آپ سن کے حیران ہو جاتے ہوں گے کہ بھئی مسجد حرام، اور ہمارے بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے بھئی یہ مت کرو یہ حرام ہے، وہ مت کرو وہ حرام ہے، تو وہ حرام اور یہ حرام میں کیا فرق ہے؟ دراصل دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حرم ہے، حرام یعنی احترام۔ اب اگر کسی چیز کو ہم حرام سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا احترام کرتے ہوئے چھوڑ دیں اس کو، ہاں یہ ہے اس کا معنی۔ بہرحال
رب هذه البلدة الذي حرمها، اس شہر کے رب کی عبادت کروں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، وہی ہے جس کو حرام یعنی محترم قرار دیا گیا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کی ہے۔ تو یہ ایک پہلا جملہ کبھی کبھی ذہن پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے اس کو، اس طرح کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شہر کا رب، تو پھر باقی دنیا کے اور شہروں کا رب کون ہے؟ سبھی کا تو رب اللہ ہی ہے، یہاں ایسا کیوں کہا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کو اہمیت اور فضیلت والی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ سارے شہر اللہ کے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، پھر اس گھر کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ادب، اس کا احترام اللہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کی جو شان ہے وہ ظاہر اور واضح کرنے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے۔ اور پھر وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ ایک شہر ہی نہیں بلکہ ہر چیز اسی کی ہے۔ حرمہا، جس کو کہ اس نے حرام قرار دیا ہے۔ جی ہاں، مکہ المکرمہ کا وہ شہر جس میں خون بہانا، لڑائی جھگڑا کرنا، درخت کا اکھاڑنا، حتیٰ کہ کسی خون کا بدلہ لینا بھی منع کر دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کو حرم کہتے ہیں۔ ایک وہ حرم ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، اور ایک دوسرا حرم ہے جسے اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ وہ مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، اسی لیے یہ دونوں حرم کو ملا کر جب کہتے ہیں تو حرمین کہتے ہیں۔ دو حرم، مکہ اور مدینہ، حرمین شریفین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ یہ کہہ دیجئے انما امرت، مجھے تو بس حکم دیا گیا کہ میں اس رب کی عبادت کروں جو اس شہر کے محترم بنانے یا اس شہر کو حرام بنانے کا حکم دیا ہے جس نے بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے۔ تو جو ہر چیز کا مالک ہے وہی حقیقت میں عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ جس کو بھی معبود سمجھ کر عبادت کی جا رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ معبود بننے یا معبود کہلانے کے قابل ہے۔ معبود یعنی وہ جس کی عبادت کی جائے۔ ایک ہوتی ہے عبادت ورشپ، ایک ہوتا ہے عابد جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور جس کی عبادت ہو، جس کی پوجا ہو، جس کی ورشپ ہو، اس کو معبود کہتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ میں بھی ایسا ہی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوا اللہ کے۔ تو مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل اور لائق نہیں۔ تو وہی بات یہاں بھی کہی گئی، اور کہا یہ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، یعنی ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے بن جاؤں۔ مسلمین بولے تو کیا؟ مسلم یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام مسلم بننا ہے۔ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ اس کے رسول کے احکام کے سامنے جو لوگ جھک جاتے ہیں، اپنی ول ختم کر کے، اپنی خواہش، اپنی رضا چھوڑ کر اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا کہتے ہیں اچھی اردو میں، یعنی اپنا جھکا دینا، سر جھکا دینا، اور فرما برداری کا سر جھکا دینا۔ تو جھک جانے کا نام مسلم ہے، سرنڈر، اپنے آپ کو یعنی سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، سبمیشن جس کو کہتے ہیں، یہ ہے اسلام۔ اور اسلام کے ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے، مسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ فرمایا، کیوں کہ میرا کام تو میں کر دیا ہوں، میں تمہیں بتا دیا ہوں کہ یہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اس وقت پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، اور نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، بروں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ مجھے یہ بتا دیا گیا کہ بس میں بس
صرف اور صرف بس اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور وہی جو اس شہر کا مالک ہے، وہ اس شہر کا رب ہے، اس شہر کو اس نے حرام بنایا ہے، حرم بنایا ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دوں۔ پھر فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کے سناؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن پڑھ کے سناؤں، تلاوت کر کے سناؤں۔ اور قرآن سنانے کا، قرآن کے پیغام دینے کا منشا اور مطلب یہی ہے کہ اس میں جو باتیں ہدایت کے لیے ہیں ان سے ہدایت حاصل کی جائے، اور جن باتوں سے روکا گیا ان سے رک جائیں۔ جب کوئی ان سے ہدایت قبول کرے گا، ان کے اندر قرآن کی آیات میں، قرآن کے احکام میں، قرآن کے تمام تر از اول تاخیر پوری عبارت میں جو حق ہے، اور جو یعنی سب کچھ حق ہے مگر جو ہدایت کا سامان ہے، اس سے جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا، اس کا وہ ہدایت حاصل کرنا خود اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ ہدایت حاصل کر کے اللہ کا فائدہ کرے گا، نہ رسول کا فائدہ کرے گا، نہ کسی کا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو کوئی ہدایت حاصل کر لے گا قرآن پڑھنے سننے کے بعد صاحب قرآن سے تعلق کی وجہ سے، تو فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ تو فقط اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ اب اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہو کر وہ نہ اللہ پہ یا نہ اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے، نہ رسول اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے، نہ قرآن پہ کوئی احسان کر رہا ہے، نہ کسی اور پہ احسان کر رہا ہے۔ در حقیقت وہ اسلام کی تعلیمات کو مان کر خود اپنا بھلا کر رہا ہے، خود اپنے فائدے کی کوشش کر رہا ہے، اور خود اس کا اپنا ذاتی فائدہ کرے گا وہ۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو اگر کوئی ایمان اور اسلام سے دور ہو جائے تو وہ اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں کرتا، بلکہ حقیقت میں وہ اپنا ہی نقصان کر لیتا۔ ومن ضل، اور اگر کوئی راہ راست سے بھٹک جائے، ہدایت کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، جو ہدایت پایا وہ تو اپنا فائدہ کر لیا، اور جو گمراہ ہو گیا فقل انما انا من المنذرین، تو حبیب پاک آپ فرما دیجئے بے شک میں تو فقط تمہارے پاس من المنذرین، ڈرانے والا بن کر آیا۔ من المنذرین، منذر کہتے ہیں نذیر کو، نذیر منذر تقریباً ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، یعنی ڈرانے والا۔ ڈرانے والا مطلب ڈرانے کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ناموں میں ایک نام بشیر بھی ہے، ایک نام نذیر ہے۔ بشیر خوشخبریاں سنانے والے، نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ تو میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، یعنی میرا کام تو یہ ہے کہ میں تمہیں بتا دوں یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ سچائی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس کو اختیار کر لو، اس کو چھوڑ دو، میرا کام تو یہ ہے۔ وقل الحمدللہ، اور حبیب آپ کہہ دیجیے الحمدللہ، اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ اللہ تم کو اپنی آیتیں دکھائے گا، تم کو اپنی نشانیاں بتائے گا۔ فتعرفونہا، جب تم اس کو جان لو گے، اس کو مان لو گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں، قیامت کی نشانیاں بتائے گا، اس وقت ماننا کارگر نہیں ہوگا، اس وقت کا ماننا فائدہ مند نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم کو آج ہی اپنی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو درست کر لینا ہے، اپنے آپ کو سدھار لینا ہے، اپنی اصلاح کر لینی ہے، کیونکہ جب بات کھل کے آ جائے گی اس وقت ہم دیکھیں گے، جیسے قیامت کے دن ہاں جناب تم یہ کیا کرتے تھے، اس کا یہ اثر تھا، اس کا یہ اثر تھا، اس وقت دیکھ کے بولیں گے ارے توبہ کر لینا، جی اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اب توبہ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آخری آیت میں آخری حصے میں یہ بتا دیا گیا کہ حبیب یہ بھی فرما دیجئے، آپ کو بھی سنایا جا رہا ہے، آپ بھی سنا دیجئے وما ربک، اور حبیب آپ کا جو رب ہے غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو کچھ کہ تم لوگ کر رہے ہو۔ اے لوگو تم جو کر رہے ہو، اب اس آیت میں ایک خاص بات یہ رب کا فرمایا،
یہ تعملون فرمایا، رب کا فرما کر اپنے حبیب سے مخاطب ہے، تعملون فرما کر سارے انسانوں سے مخاطب ہے، جو مکلف ہیں، جو ایمان لانے کی جن کو دعوت دی گئی ہے، جن تک ہمارے آقا کو بھیجا گیا ہے۔ تو حضور کی آمد کے بعد سے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، پیدا ہوں گے، وہ سب حضور کی امتی ہیں، اور امت میں ایک امت دعوت ہوتی ہے اور ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ سارے کے سارے لوگوں میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام، رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کا شرف حاصل ہوا، وہ امت اجابت کہتے ہیں۔ اور جو لوگ دعوت تو ملی ان کو لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ تو امت دعوت، امت اجابت، اجابت یعنی جواب دینا۔ تب یہاں پورے لوگ، سارے کے سارے لوگوں کی طرف اللہ نے فرمایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے، یعنی بے خبر نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے حبیب کو میں نے بھیجا، وہ تمہیں اپنی بات سنا دیے، اب تم اپنے آپ کو راہ راست پر لے آؤ، ہدایت حاصل کرو، قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن سمجھو، قرآن کے اندر جو احکام ہم نے بھیجے ہیں ان کو مانو، جن کے کرنے کا حکم ہے کرو، جن سے بچنے کا حکم ہے بچو، ہدایت کے راستے کو اختیار کرو۔ اب ہدایت کا راستہ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، یہ ہدایت کا جو راستہ ہے اس کو ایک اور انداز سے بھی اللہ نے پیش فرمایا قرآن مجید میں۔ چنانچہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، ہدایت کی راہ۔ تو وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ اس کا خلاصہ اس کے بعد والے حصے میں کیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا۔ تو ہدایت اللہ کا انعام ہے۔ اب وہ انعام پانے والوں کے زمرے میں اپنے آپ کو شامل کر لیا جائے تو بس آپ کا بھی بیڑا پار ہے، اور جو اس زمرے سے اپنے آپ کو الگ کر لے ظاہر سی بات ہے وہ گمراہوں میں جا پڑے گا۔ تو ہدایت کا جو انتظام اللہ نے فرمایا اس انتظام سے اپنے آپ کو بہراور کرنا، اور یہ جو جتنی بھی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان آیتوں کا اثر ہمارے دل پر ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم اعمال خیر کی طرف راغب ہوں، اعمال بد سے بچنے کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو، اس لیے کہ نت نئے بہانوں سے انسان برائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ ایک بہانہ نکال لیتا، کیا کریں گے صاحب ایسا ہے نا، صاحب ایسا ہے۔ اب تھوڑے دن پہلے کی بات ہوئی، ایک صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا بھئی آج کل لوگ، میں نے سنا کہ لوگ جو ہے پیسے کے بارے میں جو پریشان ہیں، نوٹوں کے بارے میں، تو کچھ لوگ جو ہے 1000 کی نوٹ لے کر اس کے 700 دے رہے ہیں، 600 دے رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے نا ایسا۔ تو فوری ایک صاحب کہنے لگے ارے صاحب جن لوگوں کے پاس بلیک منی رکھی ہوئی ہے ان کا فائدہ تو کر رہے نا، ان کا فائدہ تو کر رہے نا، فائدہ کر رہے سو مہنتانہ لے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اچھے اچھے نام بنا کے، اچھے اچھے اس کو لیبل لگا کے غلط طریقے سے پیسے کمانے کا دنیا میں طریقہ ہے۔ اب کبھی رشوت کی بات ہو تو اس کو گفٹ بولتے، تحفہ بولتے، کچھ بھی بولتے، چلتا ہے۔ تو جو چیز غلط ہے غلط ہے، اور کم سے کم اتنا تو ہو کہ اگر آپ حرام لے رہے ہیں تو اس سے تو بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا حالات مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی کو کچھ دے دینا پڑتا۔ جیسے میں رشوت کی بات کیا، آدمی جو ہے رشوت لینا بھی دینا بھی دونوں بھی برے ہیں، لیکن کبھی کبھی حالات اتنے مجبور کر دیتے ہیں انسان کو کہ کچھ نہ کچھ دے دلا کے کام کرنا پڑتا۔ اب بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی، دل نہ مانتے ہوئے بھی، چلو مجبور ہے دے دو، چھوڑو قصہ ختم کرو، بول کے دینا پڑتا۔ تو دینا بھی برا ہے، لینا بھی برا ہے، لیکن دونوں میں زیادہ برا لینا ہے۔ ہم دوسروں کی کیوں سوچیں، ہم اپنی سوچیں، اپنے آپ کو دیکھیے۔ جو کوئی بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس کا اثر سب سے پہلے ہم کو ہونے والا ہے، جو کوئی بھی برا کام کرتے ہیں اس کا اثر سب سے پہلے ہم کو ہونے والا ہے، بعد میں دوسروں کو ہوگا۔ اور ایک چیز ہم نے یہ سمجھ لی کہ نماز پڑھنا ہی نیکی ہے، قرآن پڑھنا ہی نیکی ہے، نیک کام کرنا ہی نیکی۔ جناب نیک کام کرنا تو نیکی ہے ہی، برائی سے بچنا بھی نیکی ہے، گناہ سے رکنا بھی نیکی ہے، غلطی سے اپنے آپ کو بچانا بھی نیکی ہے۔ ہاں،
اور اس بات کو اگر ہم اپنے روزمرہ کی مثالوں کے ذریعے سمجھیں تو یقیناً کسی چیز کا کاروبار کرتے ہوئے کسی چیز کو بیچ کے اس کے پیسے حاصل کرنا نیکی ہے، یعنی فائدہ ہے، لیکن اگر نہ بیچے تو کم سے کم وہ جو موجود ہے اس کو نقصان سے بچانا وہ بھی ایک فائدہ ہے، وہ بھی ایک فائدہ ہے۔ تو اس طرح آیات قرآنی، احادیث کریمہ، اہل اللہ کی زندگیاں، ان کے ارشادات ہمیں ہر بار اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف کا مطلب اللہ کوئی عمارت سے منسلک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب ساری مکان و زمان کی قیود سے مبرہ ہے، پاک ہے، لیکن اللہ کی طرف دوڑو کا مطلب اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف دوڑو، اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے دوڑو، یعنی اپنے آپ کو اللہ رسول کی مخالفت سے بچاؤ۔ اب یہ باتیں بولتے وقت، سنتے وقت اچھی لگتی ہیں، بولنے والوں کا بولنا بھی اچھا لگتا ہے، سننے والوں کا سننا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد تو اس وقت پورا ہوتا ہے جب عملی طور پر اس کے کرنے کا مرحلہ آتا ہے، تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ثابت قدم رکھ سکے تو کامیاب ہے۔ اگر اس وقت ہمارے قدم ڈگمگا گئے تو سمجھیے کہ ہم کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا بھی آج بیان ہوا، اور رب العالمین نے اس گھر کی جو حرمت بتائی ہے اس کا بھی ذکر ہوا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جو فائدہ حاصل کر لے وہ اس کا خود کا فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ جو بھٹک جائے، جو رک جائے، جو غلط راستے پر چلا جائے تو حضور کا کام تو بس اتنا ہی ہے۔ دیکھیے یہ جو باتیں جو ہے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، میں اکثر کہتے رہتا ہوں تسلی دی۔ حضور کیا کرتے، ان لوگوں کے پیچھے بڑی محنت کرتے، اور جب محنت کے بعد فوری طور پر اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، اور خاص طور سے مکے میں جب تک تھے سرکار، تو مکے والوں کو سمجھاتے تو مکے والے آپ کی خیر خواہی اور آپ کے احسان کے جذبے کی قدر کرنے کے بجائے آپ کو تکلیف دیا کرتے، آپ کو ستاتے، آپ محنت کرتے تو حضور بڑے رنجیدہ ہو جاتے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اس کے باوجود یہ لوگ راستے پر نہیں آ رہے ہیں، ارے میں تو چاہتا ہوں ان کا فائدہ کروں۔ تو حضور اپنے آپ پر بار لے لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا حبیب آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیجیے، باقی رہی بات یہ لوگ اگر فائدہ اٹھائیں تو ان کا فائدہ، نہ اٹھائیں۔ مگر حضور کی جو ہے فکر یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے میں سب کو دین کی سچی تعلیمات سے واقف کروا کر دوزخ سے بچا لوں۔ بلکہ ایک ارشاد میں تو یہاں تک فرمایا سرکار نے، جس کا مفہوم یہ کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک کنویں کے پاس تم لوگ ہو کہ آنکھ کا کنواں میں گرے جا رہے ہو، اور میں ہوں کہ پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو بچاتے جا رہا ہوں، ایک ایک کو بچاتے جا رہا ہوں۔ تو حضور نے جس کو سمجھا کر، کلمہ پڑھا کر، دین کی تعلیمات سے واقف کروا کر اس پر نظر کرم فرما دی تو سمجھو کہ وہ اس کا دوزخ سے بچنا یعنی پکا ہو گیا، جس کو سرکار نے نظر کرم۔ تو اب حضور کی یہی توجہ ہوتی تھی کہ لوگ کسی طرح سے بچ جائیں اور لوگ دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ تو اسی تسلسل میں اس طرح کی آیتیں، اور مکہ المکرمہ کے نازل شدہ سورہ نمل کی آیتیں، اس میں بہت سارے واقعات، نبیوں کا تذکرہ بھی ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت سلیمان کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت صالح کا بھی ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، پھر اپنی نشانیاں اللہ نے بتائی ہے۔ ساری چیزیں ہدایت کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ پھر بھی ہدایت نہ پائیں اور ہم اپنے آپ کو گمراہی کی طرف ہی لے جاتے رہیں تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان سراسر انسانوں کا ہے۔ آج کے درس کی یہی تفصیل اور یہی خلاصہ ہے آج کے درس۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب